جو شے چلنے سے حاصل نہیں ہوتی وہ ٹھہرنے سے حاصل ہو جاتی ہے۔ جو راز پیسے جمع کرنے میں نہ پایا جائے وہ خرچ کرنے میں پایا جائے گا۔ جسے سونے والا دریافت نہ کر سکے اسے جاگنے والا ضرور دریافت کر لے گا۔ انسان کے گرد مصروفیات نے جو جال بن رکھا ہے اسے فرصت توڑ دیتی ہے۔ مصروفیت غلامی ہے اور فرصت آزادی۔ اس سے پہلے کہ ہم سے سب کچھ چھین لیا جائے ہم خود ہی سب کچھ چھوڑ دیں۔ اگر تیرے بدن کا گوشت کینچوں سے ٹکڑے ٹکڑے کر کے کاٹا جائے تب بھی حرف شکایت زبان پر نہ لا۔ شکوہ و شکایت سے اپنے آپ کو بچا اور محفوظ رکھ۔ اللہ سے ڈر، اللہ سے ڈر، پھر بھی اللہ سے ڈر۔ بچ، شکایات سے بچ۔ لوگوں پر طرح طرح کی جو مصیبتیں نازل ہوتی ہیں وہ اپنے رب سے شکایت کی وجہ سے نازل ہوتی ہیں۔ کسی انسان کی اللہ کے سامنے شکایت نہ کرو اور تقاضا نہ کرو کہ یہ دے دے اور وہ دے دے۔ وہ دے تو اس کی مرضی، نہ دے تو اس کی مرضی۔ اللہ ہنساتا ہے تو ہنستے جاؤ، رلاتا ہے تو روتے چلے جاؤ۔ چیزیں دیتا ہے تو قبول کرو اور اگر چھین لیتا ہے تو راضی ہو جاؤ۔ بس اگر آپ اللہ کے ہر حکم پر راضی رہنا سیکھو تو پھر عرفان ہی عرفان ہے۔ عرفان کے 9 درجے زبان بندی میں سے ہے اور بولنے میں عرفان کا 1 درجہ ہے۔ جو خوف زدہ کرنا چاہے اس سے کبھی بھی خوف زدہ مت ہو۔ علم والوں سے ڈرے، صبر والوں سے ڈرے، سخاوت والوں سے ڈرے، ظرف والوں سے ڈرے۔ جو بلا وجہ آپ سے محبت کرے ان سے ڈرے۔ سنبھال کر رکھیے ایسے لوگوں کو، یہی تو چیز ہے سنبھال کر رکھنے کی۔ ثابت قدم رہیے۔ یہ معاشرہ سب سے پہلے جس چیز پر چوٹ لگاتا ہے وہ آپ کی ثابت قدمی ہے۔ ٹھیک ہے انسان کو دوگلا نہیں ہونا چاہیے لیکن انسان کو گہرا ضرور ہونا چاہیے۔ اگر آپ کھلی کتاب ہوں گے نا تو چسکورے لوگ پہلے آپ کو پڑھیں گے، پھر آپ کی زندگی کے ورق پھاڑ دیں گے۔ انسان پریشان اس وقت ہوتا ہے جب اس کے دل میں کسی بڑی مقصد کے حصول کی خواہش ہو لیکن اس کے مطابق صلاحیت نہ ہو۔ سکون کے لیے یہ ضروری ہے کہ یا تو خواہش کم کی جائے یا صلاحیت بڑھائی جائے، اور خواہش کے حصول کے لیے ایک عمل ہے۔ عمل نہ ہو تو خواہش ایک خواب ہے۔ ہم جیسی عاقبت چاہتے ہیں ویسا عمل کرنا چاہیے۔ کامیابی محنت والوں کے لیے، جنت ایمان والوں کے لیے اور عید روزہ داروں کے لیے۔